جی الحمدللہ آج کا سیشن 12 اگست کا ہمارا مکمل ہوا اور ہم نے آج کے سیشن میں سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 77 تک ان کا مطالعہ کیا اور شکیل صاحب نے اس کے جو اہم نکات تھے ان کی وضاحت بھی کی اور تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا. تو اب ہم اس کا سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. آ، میرے ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، میں پہلے وہ کر لیتا ہوں. یہاں پہ جو آج ہم نے پڑھا ہے اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جس میں کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے مہمان بن کر اور پھر انہوں نے ان کو خوشخبری دی، ان کی اولاد اور ان کے پوتے کی، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جو انہوں نے ایک عذاب لے کے جانا تھا اس کی خبر دی. تو وہ سارا واقعہ یہاں پہ تفصیل کے ساتھ ہے. تو اس میں ایک تو سوال جو ذہن میں آتا ہے یہ صاحب، ایک تو یہ تھا کہ فرشتے آپ نے بتایا کہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور پھر جب وہ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ پھر مطلب نوجوان بلکہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے. تو یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، ہمیں سمجھ آتا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ اپنی شکل جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے. یعنی اصل میں اس کی شکل کچھ اور ہے، لیکن ان کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کیپیبلٹی دی ہے ٹو چینج دیئر فزیکل شیپ. تو تو ان کی اصل شکل کہیں پہ کیا بیان ہوئی ہے کسی قرآن پاک میں کہ اصل ان کی کیا شکل ہے فرشتے کی؟ اور کیا یہ اصل شکل میں کیا ان کو دیکھا جا سکتا ہے؟ یعنی انسان کے پاس کیا وہ صلاحیت ہے، وہ دیکھ سکتا ہے اس کو ان کو اصل شکل میں؟ فرشتے جو ہیں وہ جو ان کی اصل شکل ہے وہ قرآن حکیم میں تو شاید نہیں، احادیث میں جو ہے وہ ذکر آیا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام پہلی دفعہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ اپنی اصلی شکل میں آئے تھے. تو وہ انہوں نے آواز دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر دوسری دفعہ آواز دی، پھر تیسری دفعہ جب آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ یہ آواز اوپر سے آ رہی ہے. تو آپ نے اوپر دیکھا تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ بیچ ہوا میں معلق تھے، اور انہوں نے اپنے 2 پر پھیلائے ہوئے تھے، اور ایک پر جو ہے وہ ایک افق تک گیا ہوا تھا اور دوسرا پر جو ہے وہ دوسرے افق تک گیا ہوا تھا. تو وہ ایک دہشت جو ہے وہ طاری ہو گئی تھی. اور پھر جو ہے وہ نیچے اترے، اور پھر وہ اقرا بسم ربک الذی والی جو ہے وہ آیات وہ آئیں. تو وہ جو ان کی اصلی شکل ہے اس سے یہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک عام آدمی کے لیے اس کو برداشت کرنا جو ہے وہ شاید پاسبل نہیں ہے. تو وہ ایک ہیبت ہے بہت زیادہ اس شکل کے اندر. یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں. اور اگلے لیکچر میں حضرت جبریل علیہ السلام کے پر کا ذکر بھی آئے گا، جب اسی اس کے حوالے سے. تو یہ بات ہے کہ جی وہ اپنی شکلیں جو ہے وہ جیسے چاہے چینج کر سکتے ہیں، وہ کرتے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو بڑی مشہور حدیث جبریل ہے، وہ جب حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ایک مسافر کی شکل میں آئے تھے، اور ان لوگ ایسے تھے کہ ان کے بالوں سے جو ہے وہ پانی ٹپک رہا تھا. تو لوگ سمجھے کہ جو ہے یہ پتہ نہیں نہا کے آئے ہیں، لیکن یہ ہیں کون، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں ان کو. یعنی وہ چونکہ تو اس وقت مدینہ منورہ تو چھوٹا ہی محلے کی صورت میں ہی تھا، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے تو ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے. لیکن وہ ایک شخص کی شکل میں آئے تھے جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور پھر وہ سوال جواب ہوئے تھے، جو اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. تو یہ اپنی شکل جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. جی شکریہ شکریہ صاحب. اچھا ایک اب اصل میں یہاں پہ دو واقعات آپس میں چل رہے، مطلب کوئنسائڈ ہو رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا. اور حضرت لوط علیہ السلام کے
کی قوم کے اوپر جو عذاب آنا تھا وہ اس کی اطلاع حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آپ نے بتایا کہ وہ یہاں پہ بیان ہوا کہ وہ دے دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو یہ حضرت اس سے تو پھر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بحث کر رہے تھے اور فرشتوں کے ساتھ اس شاید نیت سے کہ وہ جو عذاب ہے وہ کسی طریقے سے ٹل جائے، تو اس سے یہ بھی لگتا ہے جیسے حضرت لوط علیہ السلام کا کوئی رشتہ بھی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کوئی رشتہ داری تھی، تو وہ مطلب یہ تھوڑا سا وضاحت کر دیں ان میں کیا کوئی رشتہ داری تھی، اور پھر یہ فزیکلی یہ دونوں کے جن لوکیشنز پہ تھے جو بستیاں تھیں وہ آپ نے شاید بتایا تھا لیکن میں ذرا اوور ہیئر کر گیا، تو وہ ذرا ان کی فزیکل لوکیشن کیا کیا تھی اور کیا اس میں فاصلہ تھا، تو تھوڑا سا ذرا وضاحت کر دیں۔ جی جی، حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے تھے، جب ان کے والد صاحب نے جو ہے وہ ان کو نکال دیا تھا، تو وہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ہی وہاں سے آئے تھے۔ اس کے بعد ان کو جب ان کو نبوت ملی تو ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ لگا دی گئی یہ سدوم اور عمورہ کی بستیوں میں۔ تو اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے میں نے کہا کنعان کے علاقے میں تھے جو کہ اسرائیل کا علاقہ ہے، اور یہ جو تھے اس کے بالکل ساتھ ہی جو جارڈن کا علاقہ ہے وہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی پوسٹنگ تھی، آپ سمجھیں پوسٹنگ کا لفظ ہی آنا چاہیے، جو ان کی ڈیوٹی کا علاقہ وہ تھا، اور وہاں پہ ہی جو اب ڈیڈ سی ہے اس جگہ پر یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، یعنی بٹوین اسرائیل اینڈ جارڈن وہ ہے جو ڈیڈ سی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ یہ حضرت لوط علیہ السلام وہاں معمور تھے، تو بھتیجے تھے اور قریب ہی علاقے میں جو ہے یہ ان کی وہ معمور تھے۔ بلکہ جو ہے وہ اگر آپ بائبل میں پڑھیں تو بائبل میں تو یہ ہے کہ وہ چونکہ ذرا دونوں کے درمیان میں کوئی پہاڑی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے نیچے دیکھا تھا کہ جب وہ عذاب آیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑی پہ چڑھ کے وہ عذاب بھی اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا کہ جو سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر آیا تھا۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے، اللہ علم یہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال وہ چونکہ علاقے کلوز تھے تو یعنی پریکٹیکلی یہ پاسبل تھا، اصل میں ہوا کہ نہیں ہوا یہ نہیں معلوم۔ بہت شکریہ شکیل صاحب، یہ کلیئر ہو گئی ہے۔ اچھا، اب میں پارٹیسپینٹس کی طرف جاتا ہوں کوئی ریکویسٹ لے کے کہ آپ اپنے جو سوال ہیں آج کے لیکچر کے حوالے سے جس میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی سر ایک جی وحید مختصر سا صاحب۔ سوال ہے، یہ آپ نے بتایا تھا کہ اسرائیل کا مطلب جو ہے وہ عبداللہ ہے، رائٹ؟ تو جو اسرائیل ہے وہ کون سی جی جی، زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی، ہیبریو عبرانی ہیبریو زبان، ہیبرو کا، اچھا اچھا، لیکن یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں بھی یہ بار بار استعمال ہوا ہے۔ ہاں، وہ تو اب چونکہ وہ نام بن گیا نا ان کا، وہ تو اب یہ تو پراپر ناؤن کے طور پر آ رہا ہے، اچھا اچھا قرآن اچھا، حکیم میں یہ پراپر ناؤن کے طور پر آ رہا ہے، اسرائیل اور بنی اسرائیل جو ہے، لیکن جو اصل میں وہ عربک نہیں ہے، یہ ہیبریو زبان کا لفظ ہے۔ ٹھیک، شکریہ۔ جی مزید پارٹیسپینٹ میں کوئی سوال آج کے لیکچر کے حوالے سے ہے تو پلیز کر لیں۔ جناب فاروق بھائی ہیں، عائشہ، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو پلیز اس کو کلیئر کر لیں۔ شکیل صاحب لگتا ہے کوئی مزید سوال نہیں ہے،
یہ آپ آج کا لیکچر کافی کلیئر ہے لوگوں کو. اچھا ایک آپ نے جو بستیاں تھیں جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، آپ نے بتایا صدوم اور عبورہ، الف سے عبورہ. این جی میم واو رے ہے. امورہ، امورا. سوری، این میم امورا. واو رے این ہے. میم رے ہے. این میم واو رے ہے واو. امورہ. ہاں امورا. امورا. اچھا جی، شکریہ، بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے اب ہم آج کے اس سوال جواب کے سیشن کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور احسن طریقے سے اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے جی. آمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.